آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ وندے ماترم بل لوک سبھا میں بھی منظور، بیرسٹر اویسی کی شدید مخالفت، کہا میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وندے ماترم بل کو منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کو لوک سبھا نے بھی اس بل کو منظور کر لیا، جبکہ اس سے ایک روز قبل راجیہ سبھا بھی اس کی منظوری دے چکی تھی۔ اب یہ بل صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، جس کے بعد یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اپوزیشن شدید احتجاج اور ہنگامے کے باوجود حکومت بل کو منظور کروانے میں کامیاب رہی۔ اس ترمیم کے بعد قومی ترانے جن گن من کی طرح قومی گیت وندے ماترم کو بھی قانونی تحفظ اور مساوی احترام حاصل ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق وندے ماترم کی توہین کرنا، جان بوجھ کر اس کی گائیکی میں رکاوٹ ڈالنے یا اسے گانے سے روکنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایسے جرم پر 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ بل پر بحث کے دوران آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کو لازمی طور پر گانے کی شرط آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت حاصل مذہبی آزادی کے بنیادی حق سے متصادم ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جن گن من ملک اور اس کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ وندے ماترم کو ہر شہری پر لازمی طور پر مسلط نہیں کیا جانا چاہیے۔ اپنی تقریر میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے بے شمار مجاہدین آزادی، جن میں مولانا محمد حسین دیوبندی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے رہنما شامل ہیں، نے عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ان کی خدمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کی رائے میں 1950 میں اس وقت کے پہلے صدر جمہوریہ صدر راجندر پرساد نے بغیر کسی باضابطہ قرارداد کے وندے ماترم کو قومی گیت کا درجہ دے کر غلطی کی، کیونکہ آئین یا قانون میں قومی گیت کی واضح تعریف موجود نہیں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ حکومت آئین کی آرٹیکل 25، 26 اور 29 کے تحت حاصل مذہبی آزادی کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کسی بھی شہری کو اس کے مذہبی عقائد کے خلاف کسی گیت کو لازمی طور پر گانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو جن گن من میں کیا دکھتا ہے کہ یہ دیش دکھتا ہے اور دیش کی جنتا دکھتی ہے۔ جب آپ وندے ماترم پڑھتے ہیں تو وہ تو ایک بھگوان اور دیوی کے بارے میں پوجا کی بات ہے اس میں۔ اب ان مجاہدین آزادی کو کیا بولیں گے جنہوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی، چاہے وہ مولانا محمود الحسن ہو، حسین احمد مدنی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، مولانا کافی ہو۔ یہ تو دیش کو آزاد کرانے کے لیے کیا تھا۔ یہاں پر آپ دیش کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اور جن گن من جو لکھا گیا تھا وہ تو جنتا کے لیے لکھا گیا تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ 1950 میں راجندر پرساد نے بہت بڑی غلطی کی، بغیر ریزولوشن کے انہوں نے کہہ دیا کہ نیشنل سانگ ہے، جبکہ ریزولوشن لینا چاہیے تھا ان کو۔ تو اور کہیں پر بھی نیشنل سانگ کا ڈیفینیشن نہیں ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے مسلط کر رہے ہیں دیش کے اوپر، یہ غلط ہے بالکل۔ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن ہے، اس کے سٹینزاز پڑھ لیجیے آپ۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں کسی کی بات کروں گا تو مسلمان کہاں رہوں گا؟ تو آپ تو آرٹیکل 25 کا، 26 کا، 29 کا گریو وائلیشن کر رہے ہیں۔ اور یہ بتا دیجئے، یہ سنگھی RSS کے لوگ کبھی وندے ماترم پڑھے؟ یہ لوگ کہاں پڑھے بتائیے؟ معافی نامے لکھ رہے تھے، اور ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ تو فوج جمع کر رہے تھے انگریزوں کو دینے کے لیے۔ آپ نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں۔ اور آخری بات، ہمارا سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ وی دا پیپل، بھارت ماں سے نہیں شروع۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔